بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کشیدہ ہوتے گئے، اتنی ہی رفتار سے ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے اندر، کابل میں، اسلام آباد میں، یہ احساس بھی پایا جاتا رہا کہ دونوں ممالک کے مابین یہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں ملک متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تو جو دوست ممالک ہیں، یعنی وہ دوست ممالک جو پاکستان کے بھی دوست ہیں اور افغانستان کے بھی دوست ہیں، وہ بھی پریشانی کا اظہار کرنے لگے ہیں، اور اس میں چین اور روس جو ہے سر فہرست ہے۔ میں نے آپ کو، اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں، تو آپ کو بتایا تھا کہ روس اور چین کے جو نمائندگان خصوصی ہیں، ان کی کابل میں اور اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور فوکس تھا افغانستان، موضوع تھا افغانستان۔ کیسے افغانستان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے جائے، معاملات جو خراب ہیں ان کو کیسے درست ٹریک کے اوپر لایا جائے۔ ایک تو پاکستان کے جو خصوصی نمائندے برائے افغانستان ہیں، محمد صادق خان، ان کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنا ایک وفد جو ہے یہ بھیجے کابل۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں آباد قبائل ہیں، ان کے مابین بات چیت ہوگی، ان کے مابین مذاکرات ہوں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آج کی ویڈیو میں ہم نے جائزہ لینا ہے، اور بہت سارے سوالات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو صورتحال کافی آپ کو عجیب و غریب قسم کی نظر آتی ہے۔ ایک تو علی امین گنڈاپور نے تقریباً 3 یا 4 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ وہ افغانستان اپنا وفد بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست پاکستان کے اوپر اور خیبر پختونخوا کے اوپر یہاں پہ اثر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں وہ حالات۔ علی امین گنڈاپور نے ہی بتایا کہ ان کو وفاقی حکومت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے کہ وہ اپنا وفد جو ہے صوبائی حکومت کا وہ افغانستان بھیجیں، لیکن اب بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹی او آر ہیں وہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجے گئے ہیں، وہاں سے اگر منظوری آئے گی تو اس کے بعد وفد بھیجا جائے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس وفد کو بھیجنے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ اس وفد میں علماء کرام ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ ہیں، کچھ قبائلی ملکان بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، اور آئی ایس آئی کے سربراہ جو بعد میں کور کمانڈر پشاور بنے، جنرل فیض حمید، ان دنوں آپ کو پتہ ہے وہ زیر حراست ہیں۔ ان کے دور میں مختلف وفود بھیجے گئے، اور ایک وفد 2 یا 3 مرتبہ گیا۔ اس نے جنوبی جو افغانستان ہے یہاں پر بھی مذاکرات کی، اور اس نے کابل میں بھی مذاکرات کے متعدد ادوار میں حصہ لیا۔ اس کی تصاویر بھی آپ اگر سرچ کر لیں نیٹ کے اوپر آپ کو دستیاب ہوں گی۔ اس میں پاکستانی وفد کے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ تو اس مذاکرات کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تو عارضی طور پر سیز فائر ہوا، اور پھر وہ جب سیز فائر ختم ہوا، معاہدہ نہیں ہو سکا، دونوں طرف سے کڑی شرائط تھیں۔ ایک تو کڑی شرط یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں یہ اسلحہ رکھ دیں اور سرنڈر ہو جائیں، آئین پاکستان کے تابع ہو جائیں، اور دوسری طرف سے شرط یہ تھی کہ جو فاٹا انضمام ہوا ہے اس کو ریورس کیا جائے، یعنی جو قبائلی علاقے تھے جو آج خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، پہلے ان علاقوں کو فاٹا کہا جاتا تھا، وفاق کی حکومت کے یہ زیر انتظام تھے، یہ فاٹا مرجر جو ہے اس کو ریورس کیا جائے، یعنی اسی طرح ایک آزاد حیثیت جو ہے وہ فاٹا کے علاقوں کی بحال کی جائے۔ تو سخت شرائط یا سخت مطالبات جو تھے وہ پھر آڑے آئے، اور یہ معاہدہ نہیں ہو سکا، اور سیز فائر ٹوٹا، اور پھر آج ہم انتہا پسندی کی ایک دوسری لہر جو ہے ملیٹنسی کی یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مذاکرات جو اس وقت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ایک تو ریاست پاکستان نے واضح طور پر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر مستقبل میں ہمارے مذاکرات ہوں گے تو وہ ٹی ٹی پی یا اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے، افغان حکومت کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر خیبر پختونخوا حکومت ایک وفد بھیجنا چاہ رہی ہے تو ان کے مذاکرات کس سے ہوں گے؟
کیا افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے؟ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو کیا جو اتفاق رائے جن نکات کے اوپر ہوگا یا کوئی معاہدہ ہوگا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ بنے گی تو کیا وہ افغانستان کی حکومت اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کے مابین انڈرسٹینڈنگ یا معاہدہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا؟ اس میں پھر وفاقی حکومت کا کیا کردار ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ابتدائی طور پر ہی جرگہ جو ہے یا وفد جو ہے وہ کامیاب لوٹے گا؟ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں مرحلہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا یہ صورتحال بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایک انیشیٹو ہے جو خیبر پختونخوا حکومت لینا چاہتی ہے اس کے بعد پھر وفاقی حکومت اس میں کودے گی اور اس میں اپنا کردار ادا کرے گی؟ کیا خیبر پختونخوا حکومت کو اگر اس حوالے سے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وفاقی حکومت جہاں پہ ایک مخالف سیاسی جماعت کی حکومت ہے یعنی تحریک انصاف اور وہاں پہ مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، تو کیا اس معاملے کو سیاست کی نظر تو نہیں کیا جائے گا؟ اس میں سیاست تو انوالو نہیں ہو جائے گی؟ دوسرا بڑا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک وفاقی حکومت ہے، یہاں پہ وفاقی وزارت خارجہ موجود ہے، اسی طرح محکمہ خارجہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح دوسری طرف صوبائی حکومت ہے۔ اگر صوبائی حکومت علی امین خان گنڈاپور کے بقول اس کو اجازت مل چکی ہے تو پھر یہ TOR جو منظوری کے لیے دیے گئے ہیں بھیجے گئے ہیں وہاں سے کس قسم کی منظوری آتی ہے وفاق کی طرف سے؟ اشارے تو یہی مل رہے ہیں کہ متعلقہ جو حکام ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اجازت دی جا چکی ہے اور اس وفد کی تشکیل کی تیاری جو ہے وہ جاری ہے۔ بہت اہم سوالات ہیں، کافی اہم سوالات اس حوالے سے ہیں کہ کیا TTP کی کارروائیاں صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہیں؟ کیا TTP کی حالیہ دنوں میں پنجاب کے اندر، میاں والی کے اندر، پنجاب کے جو وہ اضلاع ہیں جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سے بہت قریب ہیں، کیا یہاں پہ کارروائیاں نہیں ہوئیں؟ اگر کوئی وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اتفاق رائے پایا جاتا ہے، تو سب سے بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغان طالبان اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ وہ اسی طریقے سے TTP کو پاکستان کے اندر کارروائی سے روکیں جس طریقے سے پاکستان کا مطالبہ ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ TTP کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، جو افغانستان میں موجودگی ہے TTP کی یا TTP کے قائدین کی، جس طرح پاکستان کا ایک موقف ہے اور جس موقف کی پاکستان کی طرف سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو افغان طالبان اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال معاملہ بنیادی جو ہے وہ TTP کا ہے، اس قسم کی تنظیموں کا ہے، تو کیا افغان طالبان اس کو کافی سمجھ لیں گے کہ ایک صوبے کی حکومت نے وفد بھیجا ہے؟ کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک فل فلیج ایک ملکی سطح کے اوپر وفد جو ہے یہ کابل پہنچے اور وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ اس میں اگر تجارت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر کیا یہ مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا کہ وہ پورے ملک کی سطح کی جو تجارت ہے افغانستان کے ساتھ اس حوالے سے معاملات کو آگے بڑھائے؟ 2650 کلومیٹر کی سرحد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دونوں آر پار یعنی سرحد کے آر پار، جس کو افغان سائڈ سے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے یا فرضی لکیر کہا جاتا ہے، پشتون قبائل آباد ہیں، اور پشتون قبائل نے ہی اگر یہ سارا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو صدیوں سے تجارت چلی آ رہی ہے سرحدی پوائنٹس کے اوپر، تو یہ تجارت آج متاثر اس طریقے سے نہ ہوتی۔ 1200 کلومیٹر کی سرحد خیبر پختونخوا کی افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس میں اب بنیادی جو ایک کردار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی ریاست کی جب آپ بات کریں تو اس میں پاکستانی فوج کا کردار بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی چیف کا کردار بنتا ہے۔ اس میں جب آپ سیاسی حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صوبے کے جو سربراہ ہیں، انتظامی جو سربراہ ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور اگر افواج پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے، آئینی سربراہ کی حیثیت سے بات کی جائے تو پھر صدر پاکستان کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کس طریقے سے اپنا وفد بھیج سکتا ہے اور اس کو اس طریقے کا
پروٹوکول دلوا سکتا ہے اور اس طریقے سے جو بات چیت ہے اس بات چیت کو ایک ایسے نقطے پر لے جا سکتا ہے کہ جس سے مثبت نتائج جو ہیں یہ برآمد ہوں۔ اگر افغان سائڈ پہ بات کی جائے تو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف دیکھا جاتا ہے، طاقت کا جو مرکز ہے وہ قندھار ہے، اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج تک انہوں نے TTP کے معاملے پر اس طرح بات نہیں کی، حالانکہ ان کا ایک فرمان جو ہے وہ بہت سارے معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ بہت بڑا کردار ہوتا ہے دو ملکوں کے مابین وزارت خارجہ کا اور وزرائے خارجہ کا۔ اگر امیر خان متقی افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں تو وہ کیوں پاکستان کا دورہ نہیں کرتے؟ اگر اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں تو اپنے وعدے کے مطابق جس طریقے سے وہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہ بہت جلد کابل کا دورہ کرنے والے ہیں، وہ یہ بہت جلد کابل کا دورہ کیوں نہیں کر رہے؟ امکانات ہیں، ظاہر ہے کہ جب میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، ٹریک ڈو ڈپلومیسی سے کام لیا جا رہا ہے، خفیہ طور پر رابطے ہیں، یہ رابطے اب منظر عام پر آنے چاہیے کیونکہ ایک مثبت چیز ہے دو ملکوں کے مابین، اور پھر افغانستان اور پاکستان جیسے ممالک کے حوالے سے اگر بات کریں تو دو ایسے ممالک کے مابین اگر رابطے ہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر تو ان رابطوں کو منظر عام پر اس لیے آنا چاہیے تاکہ مزید غلط فہمیاں نہ پھیلیں۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے قریبی روابط ہونے چاہیے، تاجروں کے ایک دوسرے سے قریبی روابط ہونے چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طریقے سے کوششیں جاری ہیں یہ کوششیں برابر ثابت ہوں اور اس کے مثبت نتائج جو ہیں یہ سامنے آئیں۔ سوالات اس لیے اٹھایا جانا ضروری ہے کیونکہ یہاں سے جو لوگ جائیں گے تو ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس میں سیاست کو بھی ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اس میں جو قانونی جو آئینی امور ہیں ان کو بھی ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی لیول کے اوپر اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر اس میں کسی بھی جانب سے کوشش کی جاتی ہے، چاہے آپ کے وہ حلیف ہیں چاہے وہ آپ کے حریف ہیں، تو پھر ایسی کوششوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور انہی معاملات میں آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔